بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ میں سلسلہ نقشبندیہ کے باکمال بزرگ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ مخدوم محمد زمان لواری شریف والے قدس اللہ سرہ العزیز کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے اور آپ کی ولادت 21 رمضان المبارک 1125 ہجری میں یعنی 1713 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شیخ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو مخدوم آدم ٹھٹوی کے بیٹے شیخ فیض اللہ سے بیعت تھے۔ حضرت سلطان الاولیاء مخدوم محمد زمان لواری شریف کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 30 پشتوں سے حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ لواری شریف کے بزرگوں کے جو آباء اور اجداد ہیں وہ عباسی خلفاء کے دور میں سندھ میں آئے تھے۔ حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم ٹھٹے میں حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت شیخ محمد صادق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جو شاہ لطیف بھٹائی کے معتقد تھے، اور مخدوم آدم ٹھٹوی جو ہیں ان کے بیٹے میاں اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ خواجہ محمد زمان لواری شریف والے جو نوجوانی میں تھے کہ سندھ میں بڑے جو بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے شیخ محمد عرف خواجہ ابو المساکین ٹھٹوی جو مکلی میں مقیم تھے اور سندھ میں نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور مخدوم آدم ٹھٹوی جو پہلے بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے ان کے پوتے تھے۔ آپ ان کی خدمت میں آئے اور خواجہ ابو المساکین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی۔ خواجہ ابو المساکین جب حرمین شریفین روانہ ہوئے تو مخدوم محمد زمان جو اس وقت 24 سال کی عمر میں تھے، آپ نے وہ مسند ان کے حوالے کی اور پھر حرمین شریفین روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ محمد زمان نے خواجہ ابو المساکین کی مسند کو سنبھالا اور وہاں سے حرمین شریفین سے خواجہ ابو المساکین خطوط لکھ کر رہنمائی کرتے تھے مخدوم محمد زمان لواری شریف والے کی۔ اس کا تفصیل میر بلوچ خان ڈالپور کی جو کتاب ہے فردوس العارفین اس میں ملتا ہے، اس میں ان خطوط کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مخدوم ابو المساکین 2 سال تک حرمین رہے، پھر وہ واپس تشریف لے آئے ٹھٹا میں، اور کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد واپس جو ہیں مکہ شریف روانہ ہوئے، اور وہاں پر آپ نے 9 ذی الحج 1149 ہجری میں انتقال فرمایا، اور مکہ شریف کا جو عظیم قبرستان ہے جنت المعلیٰ وہاں پر مدفون ہے۔ اسی طریقے سے سلطان الاولیاء مخدوم محمد زمان لواری شریف نے اس نقشبندی سلسلے کے فیض کو آگے بڑھایا۔ بعد میں آپ لواری شریف میں تشریف لے آئے، جو اس وقت ضلع بدین میں واقع ہے، جہاں پر لواری شریف کی خانقاہ موجود ہے۔ آپ نے یہاں سے فیض اور برکت کا سلسلہ شروع کیا۔ ہزاروں مریدین آپ سے بیعت کر کے اس طریقے میں شامل ہوئے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ بھی لواری شریف میں مخدوم محمد زمان لواری شریف والے کی زیارت کے لیے آئے، اور جب آپ واپس جا رہے تھے تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنا مشہور بیت جو ہے اس کا اظہار فرمایا اور کہا کہ منہ سے ڈٹھا ماں جنی ڈٹھو پری تھے تنی سندی کا کرے نہ سگا گالڑی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیت کے ذریعے سلطان الاولیاء مخدوم محمد زمان رحمۃ اللہ علیہ کے شان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمارے جو شیخ ہیں سید محمد راشد روزد علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ملفوظہ شریف میں مکتوبہ شریف میں خواجہ محمد زمان کا کافی ذکر ملتا ہے۔ سید محمد راشد کے جو والد تھے شمس العارفین سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ لواری شریف گئے تھے، جس کا ذکر پیر سے محمد راشد نے اپنے ملفوظات میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد سید محمد بقا شاہ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے سلطان الاولیاء مخدوم محمد زمان کو دیکھا؟ تو پیر سے محمد بقا شاہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم نے دیکھا۔ محمد زمان جو ہیں غوث الوقت تھے،
یعنی اپنے زمانے کا غوث تھا، اور پیر سی محمد راشد کے جو بیٹے ہیں سید صبغت اللہ شاہ پہلے پیر پگارو، اس نے غوث الوقت کی تشریح کی اپنی ملفوظات خزانۃ المعرفت میں۔ وہ فرماتے تھے کہ غوث الوقت وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پر کوئی بھی خالی جھولی لے کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا، بلکہ اس کی جھولی فیوز اور برکات سے مالا مال ہو جائے گی۔ یہ رتبہ تھا حضرت مخدوم محمد زمان کا۔ آپ نے سندھی زبان میں شاعری بھی کی ہے، اور 84 جو بیت ہیں مخدوم محمد زمان کے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا بیت ہے کہ سہسی سجو برن 84 چندرن باللہ ہری برن سب ہدائی بھایا۔ 84 جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے چندروں جو چاند ہیں ان کی روشنی کے حوالے سے۔ سال میں 84 جو دن ہیں وہ چاند کی روشنی کے دن ہوتے ہیں، جن کا ذکر شاہ لطیف نے اپنے سرخبات میں بیان کیا ہے۔ اس 84 جو لفظ ہے اس کو دیکھ کر ہم جب بات کرتے ہیں تو مخدوم محمد زمان لواری شریف والے کی جو شاعری ہے سندھی زبان میں، وہ 84 جو ہیں بیتوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے شیخ سید محمد راشد بہت زیادہ بیت پڑھتے تھے سلطان الاولیاء مخدوم محمد زمان لواری کے، خاص طور پر جو حقیقت محمدی کے حوالے سے ہیں، جیسے عہد احمد پاڑ میں وچا میم فرق آہ مستغرق عالمین گال میں۔ اور دوسرے بیت میں آپ فرماتے تھے کہ گھوریاں ہی جہان بھوپڑ گھورے گھوریاں پلک پریاں سار جیمو سرے جیری۔ حضرت سلطان الاولیاء مخدوم محمد زمان لواری شریف کے ان 84 بیتوں کا بعد میں شرح آپ کے جو خلیفے تھے اور سندھ کے بڑے باکمال بزرگ اور عالم مخدوم عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عربی زبان میں شرح لکھا، شرح ابیات سندھی کے نام سے، جو موجود بھی ہے اور ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم محمد زمان لواری شریف والے جو ارشادات فرماتے تھے، جو ملفوظات فرماتے تھے، اس کو بھی مخدوم عبدالرحیم گروڑی نے محفوظ کیا ہے فتح الفضل کے نام سے، جو ملفوظات خواجہ محمد زمان لواری شریف کی کہلاتی ہے۔ اس کا بعد میں ترجمہ کیا گیا، جس میں خواجہ گل محمد لواری شریف والے ان کا بھی ایک حصہ ہے، اور شیخ عابد سندھی جو ہیں انہوں نے کلمات قدسیہ کے نام سے بھی اس کا شرح لکھا تھا۔ حضرت مخدوم محمد زمان لواری شریف والے 63 برس کی عمر میں آپ نے 4 ذی القعدہ 1188 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اور آپ کے جو مشہور خلفاء ہیں ان میں مخدوم عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں پہلے نمبر پہ، جن کو آپ کہیں، کیونکہ مخدوم عبدالرحیم گروڑی لواری شریف کے بزرگوں کی ملفوظات کے بھی جامع ہیں اور اپنے مرشد کے ان ابیات کا شرح لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد حاجی ابو طالب اگھمی کا بھی ذکر آتا ہے، حاجی محمد صالح کھڑائی کا بھی ذکر آتا ہے، حافظ ہدایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص طور پہ قاضی احمد دمائی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے۔ قاضی احمد جو ابھی ایک شہر ہے نواب شاہ اور نوشہروں کے بیچ میں، جہاں کے یہ بزرگ تھے قاضی احمد، اور دم جو ہیں اس کی وجہ سے وہ دمائی کہلاتے ہیں۔ آپ بہت بڑے کامل ولی تھے، ان کے بھی جو خلفاء ہیں ان کا بھی ایک بڑا نام ہے۔ قاضی احمد کے خلفاء میں سید نور محمد شاہ کا بھی ذکر آتا ہے، اس کے علاوہ میاں عبد الکریم ہیں، دربیلو کے مخدوم عبد الوالی رحمۃ اللہ علیہ، اور مخدوم پیر محمد جو ہیں نیپارجا والے، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پیر سی محمد راشد روزے دھنی کی جو مکتوبات ہے اس میں مخدوم پیر محمد نیپارجا کے کافی سوالات کیے گئے ہیں، جو پیر سی روزے دھنی سے خط کی صورت میں پوچھتے تھے۔ ایک خط جو ہے مکتوبات روزے دھنی میں، وہ گروڑی صاحب کا جو بیت ہے، ہر دم حج پسند کعبو پسند نہ کاپڑی، اس کے شرح میں جو پیر سی روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح بیان کیا ہے، وہ ایک زبردست علمی تصوف عرفانی حوالے سے اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد زمان لواری شریف والے کے انتقال کے بعد آپ کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت خواجہ گل محمد، جن کو محبوب صمد کہا جاتا ہے، وہ سجادہ نشین ہوئے۔ آپ نے الورد المحمدیہ، جو گل محمد کا آپ عربی زبان میں ترجمہ کہیں الورد المحمدیہ کے نام سے، اپنے بابا اور اپنے پیر و مرشد کے جو ملفوظات ہیں
اس کا آپ نے ترجمہ کیا، آدھا ایسا کیا تھا، بعد میں اس کو سید نور محمد شاہ نے تکمیل پہ پہنچایا، تکملہ الورد المحمدیہ کے نام سے۔ خواجہ گل محمد نے 1218 ہجری میں یعنی 1803 عیسوی میں جو ہے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے دوسرے ان کے جو سجادہ نشین ہوئے، ان کے بیٹے غوث عالم جن کو کہا جاتا ہے خواجہ محمد زمان ثانی، وہ جو ہیں سجادہ نشین ہوئے۔ آپ نے جب مکہ شریف میں جب آئے تو شیخ عابد سندھی جن کا بڑا نام ہے علم حدیث میں اور تصوف میں، اور جو ہیں کافی تصنیفات ہیں ان کی، انہوں نے بیعت بھی کی خواجہ محمد زمان کی، اور آپ نے کلمات قدسیہ کے نام سے حضرت سلطان الاولیاء کے جو ملفوظات ہیں ان کا بھی ترجمہ لکھا، جو ابھی چھپ چکا ہے۔ حضرت خواجہ محمد زمان ثانی جس کو غوث عالم کہتے ہیں، ان کا 1247 ہجری یعنی 1831 عیسوی میں جو ہے انتقال ہوا۔ اس کے بعد جو ان کے سجادہ نشین ہوئے خواجہ محمد حسن جن کو مدنی کہا جاتا ہے، آپ نے 6 حج فرمائے تھے، اور سکال الضمائر جو کتاب ہے جو آپ کے بیٹے خواجہ سعید نے مرتب کی، اس میں خواجہ محمد زمان کے بیٹے خواجہ محمد حسن مدنی کا تفصیلی ذکر ہے۔ آپ جو ہے مدینہ شریف میں تھے، وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں نقشبندی سلسلے کے جو بڑے بزرگ ہیں خواجہ پارسا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مزار کے قریب جو ہے آپ کی مزار شریف ہے۔ اس کے بعد جو ہے خواجہ محمد سعید چوتھے سجادہ نشین ہوئے لواری شریف کے، وہ بڑے فارسی کے شاعر بھی تھے، اور ان کا جو دیوان ہے دیوان سعید، وہ ابھی سندھی ترجمے کے ساتھ چھپ چکا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں سانگڑ کے مفتی عبدالرزاق مہران سکندری، جو شارح بخاری بھی ہیں، کافی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے دیوان سعید کا مکمل جو ہے ترجمہ سندھی زبان میں کیا ہے، جو چھپ چکا ہے۔ ہمارے سندھ میں کافی بزرگوں نے فارسی دیوان لکھے ہیں، لیکن ایک پیر حزب اللہ شاہ جو پیر پگار و صوم کے نام سے مشہور ہیں، ان کا دیوان مسکین، اور خواجہ محمد سعید لواری شریف والے کا دیوان سعید، آپ ان کا مطالعہ کریں تو سبحان اللہ یہ ایک روحانی کشش رکھنے والے فارسی کے دیوان ہیں۔ خواجہ محمد سعید نے 2 محرم شریف 1324 ہجری کو وصال کیا، یہ عیسوی سن 1906 تھا، اور آپ کی مزار جو ہے مکہ شریف کے جنت المعلا میں واقع ہے۔ ان کے بعد آپ کے جو 5ویں سجادہ نشین ہوئے وہ خواجہ احمد زمان ثانی جن کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت لواریہ کو کل جو ہے اس کا ایک نشان دیا۔ آپ دیکھتے ہیں لوار شریف کے جتنے مریدین ہیں، ان کی جو اسلامی کلب ہوں یا ان کی جو عبادت گاہیں، وہاں پر ایک کل لکھا ہوتا ہے۔ یہ کل اور جز جو ہیں یہ ایک تفصیلی ایک موضوع ہے جو تصوف سے تعلق رکھتا ہے، وحدت الوجود وحدت الشہود سے بھی تعلق ہے اس کا۔ اور خواجہ گل محمد کا جو رسالہ ہے گل نما، ڈاکٹر بلوچ صاحب نبی بخش خان وہ فرماتے تھے کہ یہ گل نما نہیں، یہ کل نما ہے، اور یہ کل کے اندر جو ہے لوار شریف کے بزرگوں کا ایک بہت بڑا میسیج ہے، پیغام ہے۔ خیر، خواجہ احمد زمان ثانی کے دور میں حج لواری شریف کا ایک متنازع مسئلہ ہوا تھا۔ کچھ مولوی صاحبان تھے جو متشدد ذہن رکھنے والے، انہوں نے یہ ایک پروپیگنڈا کی تھی جس وجہ سے لواری شریف کی خانقاہ پر پابندی لگائی گئی کہ یہاں پر حج ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ لوگوں کی ایک اپنی عقیدت ہوتی ہے اپنی خانقاہوں سے، اپنے مرشدوں کے ساتھ، جس کو کوئی غلط رنگ دے رہا ہے تو اس میں ان بزرگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خواجہ احمد زمان 7-8 سال میرے خیال میں ہندوستان میں امرتسر میں تبلیغ کے لیے گئے اور وہاں ٹھہرے تھے، اور انہی کے دور میں ڈاکٹر گربخشانی جو بڑے اسکالر ہیں ہمارے برے صغیر کے، شاہ جو رسالوں پر بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور بھی بہت ساری ان کی تصنیفات ہیں، انہوں نے لواری جا لال جو کتاب ہے وہ خواجہ احمد زمان ثانی کے دور میں لکھا، اور آپ بزرگوں نے اس پر کچھ تقریزی کلمات بھی لکھے ہیں۔ خواجہ احمد زمان نے 1357 ہجری اور 1938 عیسوی میں جو ہے انہوں نے انتقال فرمایا۔ ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں خواجہ گل حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کو نرینہ اولاد نہیں تھی، البتہ بیٹی کی اولاد تھی، اور آپ نے 1402 ہجری 1982 عیسوی میں خواجہ گل حسن رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد کچھ لوار شریف کی جو بزرگ ہیں ان کی جو سجادہ نشینی پہ کچھ اعتراضات ہوئے یا کچھ اختلافات ہوئے۔
ایک طرف خواجہ گل حسن کی جو بیٹی تھیں ان کی اولاد تھی، اور دوسرے طرف خواجہ گل حسن کے جو خلیفہ تھے پیر فیض محمد، جو قاضی احمد دمائی سلطان الاولیاء کے جو خلیفہ ہیں ان کے جو 7ویں سجادہ نشین تھے پیر فیض محمد، ان کو سجادہ نشین ڈکلیئر کیا گیا لواری شریف کی خانقاہ کا۔ وہ ابھی 1995 میں پیر فیض محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں پیر محمد صادق قریشی نقشبندی، جو ابھی اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ یہ ہے مکمل طریقے سے ایک تاریخی جائزہ خواجہ محمد زمان سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا، اور اس خانقاہ کے حوالے سے کافی جو ہے لٹریچر بھی ہے جس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے سلسلے میں فتح الفضل جو ہے خاص طور پہ جو مین سورس آپ کہیں اس خانقاہ کا وہ ہے۔ اس پر ابھی ہمارے کرم فرما ہیں محترم ڈاکٹر عبدالغفار سمرو صاحب، انہوں نے زبردست کام کیا ہے معارف سلطان الاولیاء کے نام سے، جو ابھی پبلش ہوا ہے سندھی ادبی بورڈ کی طرف سے۔ اس میں خواجہ سلطان الاولیاء کی تعلیمات، فکر جو ہے ان سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد شرح ابیات سندھی ہے مختوم عبدالرحیم گروڑی کا، وہ بھی لواری شریف سے ریلیٹڈ ہے۔ الورد المحمدیہ ہے، کلمات قدسیہ ہے، اور جو ہے فردوس العارفین میر بلوچ خان ٹالپور کا ہے، سکال الضمائر ہے، مرغوب الاحباب ہے، اور لواری جا لال جو کتاب ہے وہ بھی ہے، اور 84 بیت جو ہے لواری شریف کے حوالے سے وہ بھی الگ سے پبلش ہو چکے ہیں۔ بدین کے ہمارے ایک کرم فرما ہیں ڈاکٹر شرف ٹالپور صاحب، انہوں نے ابھی PhD کے لیے تھیسس بھی لکھی ہے لواری شریف کے حوالے سے، کافی اچھا کام کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پر ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب کے جو مختلف تصنیفات ہیں ان میں لواری شریف کے حوالے سے کافی ذکر ملتا ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ ہے لواری شریف، وہ ابھی اس کو کھولا گیا ہے، جو کافی عرصے سے جو بند تھی، اور ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ شریف ہے اس کے فیوض اور برکات کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے، اور ان کے جو مریدین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے مرشدوں کے جو طریقہ ہے، جو تعلیمات ہیں، ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔